آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے کلسی میں پہلا باب اس کے 9 آیتوں کو کلام میں لکھا ہے، پہلا باب 9 آیتیں کلسی کے نام پولس رسول کا خط۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمول ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم نے ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ۔ اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ عزیزو، خدا کو شکر اس بات کے لیے کہ بائبل مقدس میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس میں وہ سچائیاں ہیں جو آپ کی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کی نسلوں تک اس کی قدرت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے بہت ساری سچائی کو تسلیم نہیں کرتے، اگر تسلیم کرتے بھی ہیں تو اس کی پوری پیروی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہم گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ لیکن کلسیوں کی کتاب خاص کر کلسیوں کی کلیسیا کے لیے پولس رسول اس بات کے لیے خوش ہے اور پولس ان کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بت پرست ہیں، جادوگری میں ملوث تھے، لعنتوں کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو پولس ان کی گواہی سے بڑا متاثر رہا۔ اور اب پہلا باب اور اس کی تیسری آیت کو پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے، پولس کہتا ہے میں تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یسوع مسیح پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اور اس امید کی ہوئی چیزوں کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جن کا ذکر تم اس خوشخبری کے حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی، جسے سارے جہاں میں پھل دیتی ہو ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا تو تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اس کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت انیپرس سے پائی جو ہمارے لیے مسیح کا جانبدار خادم، اس نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہم پر ظاہر کیا ہے۔ ایک بیدار کلیسیا تھی، یہ لوگ اس لیے تعریف کے قابل بنے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کلام کو سنا انہوں نے ہو بہو اس پر عمل کیا، انہوں نے پوری پیروی کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے پوری پیروی کی کوشش کی ہے تو پولس کہہ رہا ہے کہ میں نے جس دن سے سنا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور دعا کیا کر رہا ہے کہ آپ اور زیادہ روحانی حکمت میں اور اس کی سمجھ کے ساتھ مرضی کے علم سے معمول ہوتے جائیں، تاکہ خدا کی مرضی آپ کی زندگیوں پر ہمیشہ ظاہر ہوتی چلی جائے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں نالج بہت زیادہ ہے، بہت ساری معلومات ہیں لوگوں کے پاس، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کے نزدیک دنیا کی حکمت بے وقوفی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، غالباً اس کے 28 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کے نزدیک دنیا کی حکمت بے وقوفی ہے۔ اگر آج آپ بڑے سمجھدار ہیں اور آپ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے کر خدا کو رد کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر آپ بے وقوفی اور کھانے کے سودے میں ہیں، کیونکہ کلسیا کی کلیسیا کو کی تعلیم کو پڑھیے، اس خط کو بار بار پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور اس خط میں وہ سچائیاں ہیں، وہ کلام ہے جو ایمانداروں کی زندگیوں کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور قائم بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ آج کا ایماندار ڈاواڈول ایماندار ہے، آج کا ایماندار کمزور ایماندار ہے، آج کا ایماندار کی زندگی شک اور خوف سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور اس کی بڑی وجہ خدا کے کلام کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ آج اس کی مرضی کا علم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اور جب اس کی مرضی کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں ہیں تو ہم گھاٹے کے سودے میں ہیں۔
میرے عزیزو یہی غلطی ابراہیم نے کی تھی. آپ پیدائش 12 باب کو پڑھے, وہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے اسے واضح طور پر کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ کر کیا کر میرے پیچھے چل. لیکن چوتھی آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے بھتیجے لوط کو اپنے ساتھ لے لیا. God told him, خدا نے اسے کہا تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں جا جہاں پر میں تجھے بتاتا ہوں تو جائے. لیکن ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ اس کے اندر خوف ہے, اس کے اندر شک ہے, اس کو خیر کی بات کا یہ خوف ہے کہ شاید میں نے خدا کی آواز سننے میں غلطی نہ کر دی, کیونکہ اس کی بیوی خوبصورت ہے کہ وہ کھو نہ لے. ابراہیم جب مصر میں جاتا ہے تو مصر کو اس کی بیوی پسند آ جاتی ہے, کیونکہ وہ 80-90 برس کی عمر میں بھی اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ کا دل اس پر آ رہا تھا اور وہ ڈر سے. دوسرا اس کے اندر خوف میرے خیال میں یہ ہوگا, انجان اور بے ابان جگہ میں جا رہا ہوں کہ دل لٹے نہ جاؤں, کوئی حملہ نہ کرے. لیکن غور کیجیے گاڑ خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ, لیکن وہ چھوڑ رہے نہیں چھاڑے. بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کام کرتے, اور جب وہ نہیں چھوڑتا تو اگلے ہی چیپٹر میں 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے ابراہیم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑا اس حد تک ہوتا ہے کہ ابراہیم کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, اور پھر وہی خدا کی بات پوری کرنی پڑتی ہے. وہ کہتا ہے اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے, چاچا بھتیجا اور اکٹھے نہیں رہ سکتے. حالانکہ خدا نے تو شروع میں کہا کہ اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل. لیکن آج اپنی زندگی کو پہاڑ کھینچیے. خدا روز آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اور آپ کتنی چیزوں کو اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں, اور جب رد کر دیتے تو اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. آج کلیسیاؤں میں, خاندانوں میں بیماری, غربت, تنگ دستی اور برے حالات کا راج ہے, اور اس راج کی بڑی وجہ ایک ہی چیز ہے, وہ نافرمانی ہے. آج ہم ہر دوسرے دن پاسٹرز بدل کے کالز کروا رہے ہوتے ہیں. جس پاسٹر کی خبر ملتی ہے وہ دیکھو چل جانے, اور دیکھو دعا کرا, فلاں چینل پر چلے جاؤ, فلاں جگہ پر چلے جاؤ. نہیں, لیکن شفائیں نہیں آ رہی. اس کی وجہ خدا کی وفاداری نہیں ہے, خدا کی پیروی نہیں ہے. پولس اس کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے درخواست کرنے سے باز نہیں آتا. اور کیا درخواست کر رہا ہے کہ تم کمال روحانی حکمت سے, خدا کے نالج سے, دنیا کے نالج سے نہیں بلکہ خدا کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تمہارے پاس, اور اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو, جو وہ علم جو اس کی مرضی کے مطابق ہے. ہم وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہے. ہم وہ حالت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں سکون اور آرام ہے, جہاں پر ہماری زندگیوں میں تسلی ہے, ہماری زندگیوں کو تسلی ملتی ہے, برکت ملتی ہے, ہمیں کہیں اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ ایسی سچویشن رکھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف موت کی حالت میں ہوگی. کسی خاتون کے پاس کسی نے آ کر دعائیں درخواست کی, اس نے کہا بھائی سب میرے لیے دعا کرے. اس نے کہا کیا دعا کرے؟ اس نے کہا دعا کرو کہ کوئی پریشانی, کوئی فکر, کوئی مصیبت میری زندگی سے نہ ہے. تو اس نے فوراً ہاتھ لے کر اس نے کہا خداوند اب وقت آ گیا ہے تو اپنے بندہ کو قبول کر اسے آسمان کی بادشاہی میں داخل کر. اس نے کہا بھائی صاحب میں تو میری دعا کی تھی, میں مرنا تو نہیں چاہتا, میں تو کیا کہ میرے کو کوئی پریشانی نہ ہے, کوئی بیماری نہ ہے, کوئی فکر نہ آئے, کوئی حملہ نہ ہو. تو نے کہا بھائی یہ حالت تو پھر خدا کی بادشاہی میں, یہ زمین پہ سب کچھ ہوئے گا. تو ہم بھی شاید ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نہ اٹھنا پڑے, نہ کسی کام سے جانا پڑے, نہ کچھ کرنا پڑے, بالکل ہر پاسے جدھر جائیے فتح فتح. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. اگر آپ زمین پر ہیں تو زمین پر آپ کو لڑنا ہے, آپ کو غلبہ حاصل کرنا ہے,
اس کے لیے آپ کو اپنے ورڈ کو، کلام کو یوز کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام دو-دھاری تلوار ہے میرے عزیزو. یہ تلوار خدا نے آپ کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے، آپ کو ایمان کی سم پر دی گئی ہے تاکہ آپ دشمن کے چلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ہم اسے یوز نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں، خدا کی باتوں سے دور ہیں، خدا کی پیروی نہیں کر رہے. ابراہیم نے صرف ایک مسٹیک کی، اور ایک مسٹیک نے اس حد تک اسے لے آیا کہ آخر میں اسے فیصلہ کرنا پڑ گیا. لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے، اس نے جب فیصلہ کیا تو اسی بات میں مجھے ایک چیز جو بڑی خوبصورت پسند آئی ابراہیم کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا پر توکل کیا ہے، دنیا پر توکل نہیں کی. اس نے ڈیسیژن لینے میں لوط کو پہلے آپشن دی، اور اس نے کہا کہ ہم تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، لیکن میں تجھے پیچھے نہیں جاؤں گا. کیونکہ اس نے دنیا کو اول درجہ نہیں دیا بلکہ خدا کو درجہ دیا ہے. اور جب اس نے خدا کو اول درجہ دیا ہے تو تیرے باپ میں لکھا ہے جب وہ لوط سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے زمین کے جس ملک کو تو گیا ہے اس کو چاروں طرف سے دیکھ، اسے خوب دیکھ اور بھال کر، اس کی ٹھیک طرح سے ریسرچ کر. حالانکہ ابراہیم اس وقت پریشان تھا کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ تھا، بنجر زمین تھی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا. لیکن ایسے حالات میں بھی خدا اس پر ظاہر ہو رہا ہے. خدا ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے چلا ہے، تو نے میری بات مانی ہے، اس لیے میں تیری نسل کو زمین کے زروں کی مانند بڑھاؤں گا. کیوں بڑھائے گا؟ کیونکہ خدا کی مرضی کے علم سے وہ معمور ہوا ہے، اسے ریلائز ہوا ہے کہ I was wrong، میں نے غلطی کی ہے. خدا نے مجھے کہا تو اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل. لیکن میں نے شک کیا، میں نے خدا سے دوری اختیار کی، خدا کے کلام میں ملاوٹ کی، اور میں نے اپنے بھانجے لوط کو اپنے ساتھ لے لیا. لیکن اس دفعہ وہ اپورچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہتا. اس دفعہ اس نے ڈیسیژن لیا، اور اس نے اسٹرانگ ڈیسیژن لیا ہے. اور اس اسٹرانگ ڈیسیژن کے بدلے خدا پھر واضح طور پر اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا اس سے کلام کرتا ہے. اور خدا پہلی دفعہ ابراہیم کو آ کر کہہ رہا ہے کہ تیری نسل زریت کے زروں کی مانند ہوگی، اگر تو نے گن سکتا تو گن لے. لیکن غور کیجیے at that time اسحاق پیدا نہیں تھا ہوا. اس وقت ابراہیم کی عمر 80 سے 90 برس تھی. سارا 80 ایئرس کو کراس کر چکی تھی اور سارا بانج تھی. لیکن وہ اس بات پر قائم تھا، اس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیا تھا. حالانکہ اس کے پاس اس وقت یسایہ کی کتاب نہیں تھی، نہ اس نے 55 باب اور 11 آیت کو پڑھا تھا کہ جو کلام میرے منہ سے نکلتا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا. لیکن وہ پھر بھی خدا پر ایمان لاتا. میرے عزیزوں، آج ابراہیم کی طرح شاید ہم نہ ہوں، لیکن آپ کو میں ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم کے پاس اس وقت خدا کا کلام نہیں تھا، ہمارے پاس کلام ہے. ابراہیم صرف اور صرف خدا کے ظاہر ہونے پر بھروسہ کرتا تھا، خدا کی آواز پر بھروسہ کرتا تھا. لیکن آج آپ جب چاہے مرضی خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہو سکتے ہیں جب آپ اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہمیں صرف اور صرف خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے صرف اس بائبل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس میں لکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. اس کلام کو اپنی زندگیوں پر، اس کلام کو جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یقین جانیے رزلٹس آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں. لیکن غلطی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک سکھائے نہیں ہے. حالانکہ زبور 64 اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے خدا نے ایک بار کہا اور میں نے 2 بار سنا. خدا نے ایک بار کہا اور میں نے 2 بار سنا. لیکن ہم کتنی دفعہ سن رہے ہیں؟ ہم تو سال سے سن رہے ہیں، ہم تو نسل سے نسل تک سن رہے ہیں، لیکن عمل پھر بھی نہیں کر رہے. اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں غلبہ نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں فتح نہیں ہے. اگر آپ نے فتح دیکھنی ہے، اگر آپ نے رزلٹس دیکھنے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے. اور صرف کلام کو سننے والے نہ بنیے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیے. اس پر ریکٹ کیجیے، اس کو بولیے، اس کو اپنے حالات کے لیے، اپنے سچویشنز کے لیے کہنا شروع کیجیے. اور یقین جانیے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی،
पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पर यीशु हो वहां पर बहुत से ना हुए हो, बल्कि लिखा जहां पर यीशु आ जाता था वहां पर भीड़ लग जाती थी। और यीशु कौन है? यीशु खुदा का मुजस्सम कलाम है। और आज यीशु कहाँ है? यीशु हमारे अंदर है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील का पहले आम खत 4 बाब और 4 आयत में लिखा है, जो तेरे अंदर है वो जो इस दुनिया में है उससे बहुत बड़ा है। अगर आपके अंदर यीशु है, आपकी जिंदगी में उसकी कलाम है, तो फिर यकीन जानिए ये पहाड़ आपके लिए मैदान होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अपने अंदर कलाम होनी चाहिए, अपनी जात में उसकी फतह होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर उसका कलाम नहीं है, आपके अंदर उसकी मर्जी का इल्म नहीं है, आप फतह को नहीं देख सकते। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके 5वें बाब में कुरिन्थस की कलीसिया को इसी बात की वजह से डांट रहा है, क्योंकि ये चर्च निजात याफ्ता चर्च था, ये चर्च कलाम सुनने वाला चर्च था, ये चर्च पढ़े लिखे लोगों का चर्च था, ये चर्च मालदार लोगों का चर्च था। लेकिन इनके अंदर गुनाह था, इनके अंदर हराम खानी थी, इनके अंदर नाफरमानी थी, ये के अंदर दुनिया बसती थी। अब 5वें और 6ठे बाब को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों, वहां पर उनके गुनाह लिखे गए। इस चर्च के अंदर किस हद तक नाफरमानी कर रहा था, हत्ता के शायर बानी के मामले में भी ये खाट पीट इतनी जोर सी, एक दूसरे को धक्के दे लेके खाई जाने से ये चर्च को दावत हो जाने को देख पक जाने तो फिर सारे इकट्ठा हो जाए। ये हकीकत है। आप पहला कुरिन्थियों पढ़े, ये लोगों की आदतें दुनियादारी की आदतें थी। उनके अंदर न फरोख्ती थी, न मोहब्बत थी, न बर्दाश्त का रूह था, बल्कि कलाम में लिखा है तुम्हारी नरम मिजाजी समाज के ऊपर जाहिर हो। ये नरम मिजाज लोग नहीं थे, ये झगड़े करने वाले थे। और पौलुस 6 बाब में कहता है यहां तक मालूम हुआ है कि तुम में से जब झगड़ा होता है तो मुकदमा करने के लिए भी गैर कौमों के पास जाते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दानिशमंद नहीं है कि जो भाइयों का आपस में मुकदमा सुलह करा सके? इस हद तक लड़ाई झगड़े थे चर्च के अंदर। और उसकी बड़ी वजह यह थी क्योंकि उनके आस उसकी मर्जी का इल्म नहीं था। उनके पास नॉलेज तो था, तालीम तो थी, लेकिन वो नॉलेज नहीं था जो खुदा के कलाम कहता। आज हमारे पास अकल तो बड़ी है, समझदार तो बड़े हो गए, माल के बहुत आ गया, कमाई तो बड़ा जोर है, लेकिन खुदा नहीं है। और जहां पर खुदा नहीं है वहां पर बरकत नहीं है मेरे शिशो, वहां पर घाटे हैं। आप पढ़े बाइबल को, मत्ती की इंजील 14 बाब को देखें, वहां पर लिखा है शागिर्दों ने यीशु को कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। लेकिन जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के पास आई तो कलाम में लिखा उसने शुक्र किया और उसने लोगों को तोड़कर दी। तो फिर टोकरे जड़े बचे वो भी 12 थे। क्यों इतनी बढ़ोतरी आ गई, इतनी बरकत आ गई? क्योंकि यीशु के पास आ गई थी। आज आपकी जिंदगी यीशु के पास नहीं है इसलिए बरकत नहीं है। आज आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है इसलिए आपके खानदानों में फतह नहीं है। आज आपके बच्चे नशे में हैं, शराबें पी रहे हैं, गोठोए, उसकी बड़ी वजह क्योंकि आपकी जिंदगियां दुआगो जिंदगियां नहीं है। आपकी जिंदगियां कैरेक्टरलेस जिंदगियां हैं, इसलिए आपकी नस्लें तबाह हो रही है। क्या वजह है? आपने कभी गौर किया कि क्यों मेरे बच्चे लानतों में और गुमराही का शिकार है? उसकी बड़ी वजह आप खुद है। प्लीज अपने आप को इल्जाम ठहराने की आदत डालिए। और इसकी बड़ी वजह आपने उसके कलाम को, उसकी गुड न्यूज को रद्द किया हुआ है। मरियम से सीखिए। जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो कलाम में लिखा उसने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। लेकिन आज क्या होता है, जब कलाम सुनाया जाता है सिर्फ सुन के बारी में आदत पै गई, बारी में आदत पै गई, की करिए? और नौकरी भी करनी है कि नहीं करनी? बंदा कभी कभी आराम भी नहीं करता। प्लीज ये मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। लिखा है तू याद रखे, तू याद रखे। 6 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है ऐ इस्राएल सुन, ऐ इस्राएल सुन और कान लगा। खुदा पूरी कौम को मुखातिब करके कहा है। 6 बाब और 4 आयत, चेक कर लीजिए। ऐ इस्राएल सुन और कान लगा,
تیرا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. تیرا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. اس لیے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان سے کس سے محبت رکھنا؟ اپنے خداوند خدا سے. آپ کس سے محبت رکھنا؟ یاد رکھیے میرے عزیزو، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. محبت سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے. آپ کے اندر خدا کی اگر محبت بڑھ نہیں رہی تو آپ خدا کو نہیں جان سکتے، اور آپ خدا کو نہیں جان سکتے تو آپ برکت کو نہیں جان سکتے. برکتیں وہیں پر ہیں جہاں پر یسوع ہے، اور جن زندگی میں یسوع نہیں ہے وہاں پر برکت نہیں جائے. جتنی مرضی کمائی کر لو، رڑ جاؤ گے، برباد ہو گئے ہیں لوگ. میں اکثر دکھی ہوتا ہوں لوگوں کی حالتوں کو دیکھ دیکھ. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. پولس اس واسطے اس کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. پلیز اس کے ریولیشن کو لیجئے، اس کی مرضی کے کلام کو لیجئے، اور اس کی منہ کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیجئے. پچھلے دنوں ایک خادم نے پوسٹ لگائی، اس نے لکھا کہ زبور نویس لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف. اس نے کہا میرے عزیزو، یہ خادم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے لکھا میرے عزیزو، اگر خدا کا کلام دل میں رکھنے سے گناہ کے خلاف ہماری امیونٹی بڑھ جاتی ہے، گناہ کے خلاف ہماری مداحمت بڑھ جاتی ہے، تو یہ خدا کا کلام ایک ڈھال ہے. اس ڈھال کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھ لیجئے تاکہ جب بھی دشمن کے حملے ہوں خدا کے کلام سے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. How much you know about Jesus؟ آپ یسوع کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں آپ اتنے زوراور ہوں گے، اور آپ اس وقت اسے جانیں گے جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، جب آپ اس کی بارگاہوں کو روندنے کی بجائے اس کی تعظیم کریں گے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہمارے پاس ہفتے میں ایک دن خدا کو دینا مشکل ہے، تو کیا باقی 6 دن جو باقی 2 دن داؤد سے سیکھیے. داؤد کو خدا ایویں نہیں کہہ رہا کہ یہ آدمی میرے دل کے موافق ہے. ایک چرواہا جو بھیڑیں چلا رہا ہے، کیا اسرائیل میں چرواہے نہیں تھے؟ بہت سارے چرواہے ہوں. کیا اسرائیل میں بچے نہیں تھے؟ بہت سارے بچے ہوں. لیکن اس کی وجہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے سیکھیے. وہ کہتا ہے میں ہر روز تیری بارگاہ میں تیرا انتظار کرتا ہوں، ہر روز. ہفتے میں بھی لیٹ ہے تو آپ بھی پوچھی نا کہ چرچ کا ٹائم کیا ہے، مجھے بتا دیں کہیں کتنے جانے 12:30. کیوں؟ داؤد تو اس کا انتظار کر رہا اور ساڈا خدا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر دل کے موافق کون ہے؟ جو انتظار کرتے نا اس کی بارگاہ میں وہی اس کے دل کے موافق ہے. اور لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے چھڑاؤں گا. زبور 91 میں اس کی 12 آیت میں لکھا ہے. پھر داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا. اس نے میرا نام پہچانا ہے میں اسے سرفراز کروں گا. کیوں سرفراز کروں گا؟ کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. ہم سے پہچان لیجئے میرے عزیزوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اسے پہچان لیجئے. اس سال کا جنوری گزر گیا، 1 مہینہ پھر گزر گیا، لیکن پورا مہینہ اگر آپ کو پہچان نہیں آئی تو ابھی بھی وقت ہے. فیصلہ کریں، اور اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی ضائع ہو جائے گا. آپ کا خاندان اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. اس زمین پر خواب بہت سارے دیکھتے ہیں لیکن خوابوں کو پورا کرنے والا ایک ہی ہے، اس کا نام یسوع ہے. اور یسوع کے پاس اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کی زندگی سے اندھیرے جاتے رہیں گے، لعنتیں جاتی رہیں گی، گھاٹے جاتے رہیں گے. جنم کا اندھا 38 برس سے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دنیا رنگ برنگ کے کپڑے پاتی ہے، دنیا ایک دوسرے کو دیکھ کر فیشن کرتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی شادیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پریس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے دیکھ کے پریس ہوتے ہیں. لیکن اس نے 38 سال اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا ہے.
نہ یہ کسی کی خوشی میں جا سکا ہے، نہ کسی کے غم میں جا سکا ہے۔ شاگرد سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند اس کا گناہ ہے یا اس کے ماں باپ کا گناہ ہے؟ لیکن جب یسوع سے ملاقات ہوتی ہے تو یسوع کہتا ہے اس لیے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللویا۔ اپنی زندگیوں سے کمیاں نکالنی چھوڑ دیجیے۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچ سوچ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، او انج نہ کردا تے میں انجدا، او انج نہ کردا تے انجدا، میری بہن نے کیتا تے میرے بھرا نے کیتا تے میری جٹھانی نے کیتا تے میری درانی نے کیتا تے میری فلانی نے کیتا۔ اے علم ہی نہیں چھڑدا۔ اور بھائی اس علم کا ایک ہی توڑ ہے اور وہ یسوع ہے۔ اٹھائیس برس صرف اس لیے شاید اس نے گزار دیے کیونکہ وہ بھی سوچ نہیں رہا کہ میرے ابے کا گناہ ہے، میری اماں کا گناہ کی پتہ کہڑے بابے کو پھوک مروائی سی یا کہڑی تیری تو مٹی کھائی سی، تیرا من نہیں پیدا ہو گیا۔ لیکن نہیں، یسوع ان چیزوں میں نہیں گیا۔ کلام میں لکھا اس نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کی آنکھوں میں مٹی ڈالی اور اسے کہا جا کے شلوم کے بوجھ سے دھو بیٹھے۔ ہاللویا۔ جب تک آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی میرے عزیزوں، آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ پلیز اپنے منہ کو اس کے کلام سے بھر لیجیے، اپنے منہ کو اس کے کلام سے بھر لیجیے، کیونکہ شاگردوں کو ایک ہی بات سکھائی تھی یسوع نے۔ مرکز 11 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے خدا پر ایمان رکھو۔ کس پر رکھو؟ خدا پر ایمان رکھو۔ اور میرے عزیزوں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کے کانوں میں کون سی باتیں پڑ رہی ہیں؟ آپ کی سوچ اور خیالوں میں پورا ہفتہ کیا چیزیں گھوم رہی ہیں؟ اگر آپ کو یسوع کی فکر ہے تو پھر یسوع کو بھی آپ کی فکر ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مت فکر کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے، تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو بندہ پوچھے پھر کریے کہ سام دے ہی نہیں دے، صبح تو اٹھ کے روٹی پکی ہے، دوپہر تک خبر آ جاتی ہے فلانے کی فوتگی ہو گئی، اگلے دن خبر آ جاتی تیسرے دن چول رہے ہیں، ہفتہ تو اسی طرح گزر جاتا ہے۔ جی کوئی 2 دن پہلے تو کسی نے مائیاں تے میری دینا لینا بھی تو ہوتا ہے، لوگ پھر گلا کرتے ہیں۔ پلیز گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس۔ یہ دنیا کے علم ہے اور یہ دنیا کے علم آپ کو صرف تباہی اور بربادی پیش کرتا ہے۔ اس دولت مند آدمی سے سیکھیے۔ اس نے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کسی آدمی کے کھیت میں بڑی پیداوار ہوئی اور جب وہ پیداوار ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اپنے جو سے گھر ہیں وہ گرا کر ان کو ذخیرہ خانہ بناؤں اور جتنا اناج اس میں اکٹھا کروں گا اور پھر بہت سالوں تک کھاؤں گا اور کہوں گا اے میری جان کھا پی اور آرام کر۔ لیکن یسوع بھی کہہ رہے ہیں اے نادان، آج ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے، اور یہ جان توڑ جائے گی، تینوں کی تھا کھانا پینا نصیب ہونا ہے۔ پلیز اس لیے اس دوڑ سے نکل آئیے۔ خدا نے آپ کو اس دوڑ میں نہیں دوڑایا، خدا نے آپ پر اپنا فضل اللہ ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔ میں نے کوٹیشن پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا جب آدمی اکیلا دوڑتا ہے تو اسے دوڑ کہتے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا دوڑتا ہے تو پھر اسے فضل کہتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ خدا ہے تو پھر آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہتے کمانا ہے، میں تھوڑے کمانڈے ہیں، وہ نے کار بنا لے میرا نہیں بنیا، بلکہ آپ کو صرف اور صرف اس کی بادشاہی کی تلاش کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تجھ سے کہہ دیتا۔ اس کے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان، اور صرف آسمان کے مکانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ 7 باب اور میرا خیال 6 آیت کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے اگر تم وفادار ہوگے تو رب الافواج یوں فرماتا ہے تم ان مکانوں میں بسو گے اور ان کو تعمیر کرو گے۔ ہاللویا۔ اگر آپ وفادار ہیں، آپ اگر قائم ہیں، تو خدا آپ کے لیے کہہ رہا ہے صرف آسمان پہ نہیں بلکہ زمین کر بڑی آپ کا حصہ ڈبل ہے، آپ کا پورشن ڈبل ہے۔ شاگردوں کو یسوع نے یہ سکھایا تھا، اس نے کہا تھا، شاگردوں نے کہا خداوند اسی نے سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے تر پے، ہمیں کیا ملے گا؟
تو یسوع نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ آسمان کی بادشاہی پر ہمیشہ کی زندگی اور اس زمین پر 100 گنا کے وارث نہ 100% آپ کا پورشن، لیکن اس وقت ہوگا what the knowledge you are gaining، کیا انفارمیشن آپ کے ذہنوں میں چل رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہی انفارمیشن ہے کہ خدا نے چلے قاعدہ ہے، تو یہ شیطان بول رہا ہے، کیونکہ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے، خدا انسان نہیں ہے میرے عزیزوں کو وہ جھوٹ بول رہے۔ آپ کو صرف اور صرف یسوع کو قبول کرنا ہے، اور جب آپ یسوع کو قبول کریں گے تو یقین جانیے جیسے ہی بنسی ڈالیں گے پہلی مچھلی سکا دے دی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ پلیز اس نالج کو اپنی زندگی میں لیجیے۔ پہلا ساموئیل 3 باب پر لکھا ہوا دانا ساموئیل چھوٹا لڑکا ہی تھا، ابھی کیا تھا، لیکن وہ خدا کی ہیکل میں عہد کے صندوق کے پاس سویا کرتا تھا۔ کس کے پاس سویا کرتا تھا؟ وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اسے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کہ باہر کی ہو رہے، کنی چربی آ رہی، کنا گوشت فریش آ رہے، کٹے تھا، بکرے تھا، راندیں آ رہی، کوئی سریاں آ رہی ہیں، کوئی کلیجہ آ رہا ہے، کوئی پٹ آ رہے، نہیں۔ حالانکہ دوسرے باب میں لکھا ہے قائن ایلی کے بیٹے قحط، لیکن انہوں نے گوشت کی فکر ہو پہ ہی سی انہیں کہڑا پیس لیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ قربان پا کر ہیکل میں کوئی گوشت کچھ لے کے آتے، وہ پہلے ہی حصہ پا دیتے کہ پہلے پادری صاحب کا حصہ کرو، باقی بات چلے گی۔ لیکن وہ بچپن ہی سے ساموئیل بچپن ہی سے صرف خدا کے عہد کے صندوق کے پاس ہی رہتا تھا۔ باقی ایلی کے بیٹے بھی قائم تھے، وہ بھی خدمت گزار تھے، لیکن انہوں نے دھیان دنیا نہیں لگا کتوں آ رہے کتوں جا رہے۔ اور لکھا ہے وقت سے پہلے وہ مر گئے، لیکن ساموئیل کے بارے میں لکھا ہے وہ ایسا کلام سناتا کہ کان گھوم جاتے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کس کے پاس سو رہے ہیں، آپ کا دل، آپ کی سوچیں، آپ کے خیال کے دل آپ کے مال کے پاس تو نہیں لگے ہوئے۔ کئی لوگ راتی اٹھ اٹھ کی کمیٹی میں آنے کے لیے تھوڑتے نہیں گئے کرتے چوری نہ پکڑے اٹھ اٹھ کے۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے دیکھنے فون نہیں کیا، بھائی صاحب دعا کرو، جگہ لینی ہے کہ بہن میں بچہ اس وقت نہیں چاہنا تو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس قدر خوف ہے، اس قدر ڈر ہے، وجہ کیونکہ خدا نہیں ہے، اور اگر خدا نہیں ہے نا تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جہاں پر خدا ہے وہاں پر خدا پھر خود رکھوالی کرتا ہے۔ زبور 121 میں لکھا ہوا ہے تیرا خدا کو نیند نہیں آتی، تیرے خدا کو نیند نہیں آتی، اس کی نیند نہیں آتی، وہ آپ کی پیروی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا، وہ حل مشکلات وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوا۔ لیکن اس وقت ہوگا جب آپ اس کمال روحانی حکمت اور اس کی سمجھ کے علم سے معمول ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو پلیز اس بات کو لیجیے، مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا غور کرو تم کیا سنتے ہو، غور کرو تم کیا سنتے ہو۔ پلیز اپنی زندگی پر غور کیجیے، روز آپ کے ذہن میں کیا سوچیں چل رہی ہو، آپ کے اندر کون سی فکر لاحق ہے۔ اگر آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جن فکروں میں مبتلا ہیں، وہی آپ کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ انسان کی کتاب ہے اس کے 20ویں باب میں انسان کے جیسے اندیشے اس کے ساتھ ویسا ہی لاحق ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ وہ کچھ لاحق ہوتا ہے، لیکن خدا کے خیال، خدا کے ارادے آپ کی سرفرازی کے اور آپ کی برکت کے ہیں، اس لیے اس کے کلام کو سوچا کریں، کیونکہ اس کے کلام ہی آپ کی فتح اور آپ کا غلبہ ہے۔ زبور 92 اس کی 14 آیت میں لکھا ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، کس کی کثرت ہوتی ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیری تسلی مجھے شاد کرتی ہے، تیری تسلی مجھے تیری تسلی شادمان کرتی ہے، یا شاد کرتی سن کی ورڈ لکھی ہے۔ کیوں تسلی شادمان کرتی ہے؟ اس کے دل میں کیوں خوشیاں بھر جاتی؟ کیونکہ اسے ایک چیز کا نالج ہے کہ not ever happens، میرا خدا کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ پلیز ایماندار
اس نالج کو اپنی زندگی میں لیجیے. خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں, اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں, لیکن یسوع کہہ رہا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. کیوں نہیں ٹلیں گی؟ اگر اس کی منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی تو کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر سکتی, کوئی جادو آپ پر نہیں چل سکتا, کوئی بیماری آپ پر حملہ نہیں کر سکتی, کوئی گھاٹا آپ پر غالب نہیں آ سکتا. لیکن اس وقت غالب آئے گا, اس وقت آپ کی زندگی میں فتح آئے گی جب آپ کے پاس یہ سمجھ اور اس کی مرضی کا علم ہو. اور اس کی مرضی کا علم وہیں سے آئے گا جہاں پر خدا ہے. اور خدا کو جاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا کلام ہے. پلیز اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے, اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیجیے. ایک دفعہ ابراہیم نے غلطی کی ہے, دوسری دفعہ سارا غلطی کر رہی ہے. کلام میں لکھا جب سارا وڈیری ہو گئی تو اس نے سمپل یہی کہا اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیری اولاد پیدا کروں, حالانکہ خدا نے تو وعدہ کی تھا. تو ایسا کر تو میری لونڈی کو بیاہ لو اور اس سے شادی کر. لیکن میں سوچنا بندے ادو بھی آتی تھی, بندے ہونے تو نہ آخر شکر ہے بڑھی کا ٹکے نہیں مانتی تو ایک اور لگی. انہیں بھی آخر چل تیرے ہی آخیا نا, تیرے آخر کر لیں گے نا. لیکن بعد میں جڑا گل تھا پیا وہ الگ ہی تھا. اور پھر روتا ہے. کلام میں لکھا ہے سارا نے کہا اس لونڈی کو اور اس کے بچے کو یہاں سے دور کر دے, لیکن ابراہیم پریشان ہے اور وہ فکر مند ہے. آئے بلی پیدائش 17 باپ, وہ فکر مند ہے. جب چیک کیجیے کہ وہ فکر مند ہے کہ ہوں میں کی کروں, اور چھٹن کو بھی دل نہیں کرتا, حالانکہ خدا نے تو نہیں یہ کہا تھا. آج بھی ہم ہمیشہ خدا کی آواز تو سنتے ہیں, لیکن خدا کی آواز سنتے سنتے نال دنیا کی آواز بھی تھوڑی سی مکس کر لیتے ہیں. آج بھی ہم خدا کی آواز کے ساتھ ساتھ دنیا کی باتوں پر ان کو مکس کر لیتے ہیں. سارا نے کہا چلو ٹھیک ہے, خدا نے آخیا ہے اولاد ہوئے گی اور وہ واقعی ہوگی تو چلو میں تو وڈیری ہو گئی ہے, لیکن خدا کا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے. چل میری لونڈی انہوں نے بیاہ کر لیا. لیکن کیا سارا کی عقل سے خدا کے کام کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. آج اسی بھی بہت سیانے بن کے بعض اوقات خدا کے کام میں خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں, خود ہی خدا کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. پلیز اپنی ان تمام باتوں پر غور کیجیے میرے سے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کہاں پر آ کر شک کر جاتے ہیں, بے دل ہو جاتے ہیں, اور پھر خدا کا کام آپ کی زندگی میں رک جاتا ہے. پلیز پلیز اپنے اوپر رحم کیجیے, اس کے کلام پر کھڑے ہونا سیکھیے. اگر خدا نے کہا ہے تو وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ وعدہ کر کے بھولتا نہیں ہے, وہ کبھی اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں. دوسرا پترس اس کے تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے آیا نے نہیں خدا نے کہا دے یا نہیں کوئی نہیں, یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں. خدا کے ہاں دیر نہیں ہے. اگر دیر ہے تو یہ آپ کے مائنڈ میں پرابلم ہے, آپ کے ذہن اور سوچوں میں پرابلم ہے, ورنہ لکھا ہے کلام میں لکھا مانگو گے تو دیا جائے گا. اے نہیں مانگو گے تو کل ملے گا, ساتھ ہی لکھا ہے دیا جائے گا, فوراً رزلٹ آئے گا. انجیر کے درخت پر لعنت کی تو فوراً رزلٹ آئے, بدلو کو جھٹکا تو فوراً نکل گیا, اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو فوراً سے آنکھیں کھل گئی, جنازے کو جیسے ہی چھوا وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا. ہر چیز پر رزلٹس فوراً آتے ہیں. اگر فوراً رزلٹس آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی فوراً رزلٹس لینے کے لیے فل فور تیار ہونا ہے. یہ نہیں خدا مجھے جنت تھکیا پڑا میں کل سے, خدا مجھے کی تنخواہ تھوڑی سی خرچہ ہو گیا, اگلی میری پوری جائے گی نا, ایس بھی نہیں تیرے پتا مجبوری آ گئی اگلی بھی نہیں. آپ کو اگر فوراً رزلٹ چاہیے تو آپ کو فوراً اس کے کلام پر سٹینڈ دینا.
اور شیطان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. پلیز پلیز اس کی مرضی کے علم کو اپنی زندگی میں لیجیے. آپ کی مرضی کا علم نہیں بلکہ کس کی مرضی کا؟ اس کی مرضی کا. اور جب اس کی مرضی پوری ہوتی ہے تب پھر داؤد کی طرح آپ یہ کہنے والے بن جاتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. پھر آپ کو کمی نہیں ہوگی میرے عزیزوں. پھر آپ بھی کہیں گے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے. کیوں داؤد کے ساتھ بھلائی اور رحمت رہیں گے؟ اس کی وجہ کیونکہ اسے معلوم ہے میں نے اس کی مرضی پوری کی ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے. آگے اپنے سر کو جھکا. تیرا شکر